بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ دو تین اہم باتوں پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے جو آج کل پنجاب میں کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہر جگہ میں ہر روز پہنچ جاتی ہے الحمدللہ، جبھی انسان کردار کے لحاظ سے اور نیت کے لحاظ سے صاف ستھرا ہو اور کمیٹڈ ہو تو غیبی مدد تو آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ واضح قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا ہے لا یکلف نفسا الا وسعها۔ تو جتنا برڈن خان صاحب کے اوپر آیا یا جتنا پریشر آیا، اگر ایمانداری سے تجزیہ کیا جائے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خان صاحب کی شخصیت الحمدللہ اس قسم کی ہے، وہ اتنے اعصاب کے مالک ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیپیسٹی سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ جس طریقے سے دنیا کے خداؤں کے ساتھ وہ نبرد آزما ہیں، جتنی پارٹیاں پاکستان کی ہیں سب ایک طرف اور خالی عمران خان صاحب ایک طرف، اور الحمدللہ پھر بھی کامیابی کی طرف گامزن ہیں، تو اس سے کم از کم عقل کے اندھوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں شامل ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے بڑے سیاستدان بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں زرداری کے بارے میں، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ ارے یار، جس نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں لگایا ہو اور اس کی جیب میں اربوں ڈالر آ گئے ہوں، وہ کیا بھاری ہے؟ آپ کو مجھے دے دو اتنے پیسے تو ہم بھی بھاری ہو جائیں گے۔ بلا وجہ میڈیا یا یہ جو ہمارے غلام ابن غلام لوگ ہیں وہ اس قسم کے کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ زرداری صاحب آگے مفاہمت کے بادشاہ، مفاہمت کے کنگ، یہ سیاست کے بادشاہ۔ کیا ہے سیاست کا بادشاہ؟ ارے سندھ کا جتنا پیسہ، جتنا اس کا وہ لوٹ مار کا پیسہ ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جائے، سمجھو 14 سال سے تو وہ حکومت کر رہا ہے سندھ میں، اور 14 سال سے کراچی پہ لگایا کیا، سندھ میں لگایا کیا اس نے؟ 1 ٹکا بھی جو ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں لگا رہا ہے، اور جتنے فنڈز اکٹھے ہو رہے ہیں، جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے فیڈریشن سے بھی ملتا ہے اور صوبے کا پیسہ بھی ہے، وہ سارے کا سارا منی لانڈر ہو کے باہر چلا جاتا ہے۔ اور آج کل جتنا ڈالر اوپر جا رہا ہے تو ان لوگوں کے وہ حرام کے پیسے جو ہیں وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں۔ فرض کرو اگر 170 روپے کا جب یہ ڈالر تھا تو اگر ایک بندے کے پاس 1 ارب تھا تو وہ سمجھو 1 ارب ڈالر تھا، تو وہ آج جب یہ ڈبل ہو گیا 240، تو وہ ظاہری بات ہے 2 ارب ڈالر ہو گیا، 2 ارب روپیہ ہو گیا، سوری۔ تو اگر یہ 1 ارب روپیہ اس کو بیٹھے بٹھائے گھر پہ بیٹھے مل گیا تو کسی کو 40 کروڑ دے دیا تو اس کی جیب سے کیا گیا؟ ہماری بھولی بھالی عوام، خاص طور پہ سندھ والی، جن کو آج تک انہوں نے آنکھیں کھولنے ہی نہیں دی، وہ چند بڑے شہر ہیں جن کو تھوڑا شعور ہے، جن میں لوگوں کو کچھ پتہ ہے، باقی تو سارے ان کے ہاری ہیں۔ اور جس طریقے سے حرام کی کمائی سے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے شیطان کی عمر تو آپ کو پتہ ہی ہے بڑی ہوتی ہے، تو یہ مرتا بھی نہیں ہے۔ جب اس کے اوپر کیسز تھے تو یہ ویل چیئر پہ آتا تھا عدالت میں، اور دوسرا وہ شہباز پیڑا، اس کی کمر میں درد ہوتا تھا۔ آج کل کیسے ان کی وہ نہ کمر میں درد ہو رہا ہے، نہ ان کی ویل چیئر ہے، نہ چھڑی ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ادھر سے ادھر پھدکتے پھر رہے ہیں۔ ابھی جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں
تو ابھی تو صاف ظاہر ہو گیا کہ 20 میں سے 15 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی لے گئی ہے. تو یہ جمہوریت کہاں ہے؟ ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے. پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، بھرگت نکال دیا، پھر بھی ادارے خاموش ہیں. جب انہوں نے آنا تھا تو رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئیں. اب جب وہ کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے مونچھوں والی سرکار باندری رانا ثناء اللہ کہ بھئی ان کے 5 بندے کم بھی ہو سکتے ہیں یا 7 بندے کم بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور ہے ڈنٹونہ کا باندر جو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بڑھ کے مارتا ہے. تو ابھی عدالتیں کیوں نہیں کھل رہی؟ ابھی ان کو عدالتیں، یہ کوئی مافوق الفطرت لوگ ہیں یا آسمان سے اترے ہیں؟ یہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں نا. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں ہے پاکستان. جمہوریت کا راگ تو اتنا لاپتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں ڈیموکریسی ہے. تو یہ جس طریقے سے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، کیا ہماری عدالتوں کو نظر نہیں آتا ہے؟ کس قسم کے پروف چاہیے ان کو؟ کبھی یہ اعتراض، کبھی وہ اعتراض، وہ لگا کے دیو ساتھ میں، یہ پروف لگا کے دیو. یہ گھر میں نہیں بیٹھتے، یا یہ ٹی وی نہیں دیکھتے، یا یہ سوشل میڈیا میں نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصف کی کرسی پہ بٹھایا ہے، تو آپ انصاف کرو گے تو آپ کی خلاصی ہوگی، نہیں تو آپ کو بھی زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کے تہہ خانوں میں پھینکا جائے گا، جو آخری درجے کی جہنم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. ایک طرح سے آپ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی ہے انسان کی. آپ قاضی ہو، عدالت میں بیٹھتے ہو، آپ کا حکم چلتا ہے. تو یہ کیا عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن نے جو پی پی 7 میں اپنی غلامی کا فریضہ ادا کیا ہے، تو یہ ہماری عدالتوں کو نظر نہیں آتا ہے. لیکن افسوس، سب کو مرنا بھولا ہوا ہے. لیکن آخر کب تک؟ پاکستان کی عوام ابھی جاگ چکی ہے، شعور آ چکا ہے. تو انشاءاللہ یہ کل کا جو دن، بلکہ آج کا دن جو 12 گھنٹے تقریباً رہ گئے ہیں سمجھو، تو یہ پتہ چل جائے گا. اب یہ 90s کی دہائی نہیں ہے. الیکشن میں جو پرویز الہی صاحب کو ریکمنڈ کیا، حالانکہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں ذاتی طور پہ، 10 سیٹوں والے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کس حیثیت سے، لیکن ابھی کسی حد تک مجبوری بھی ہے اور حالات بھی ایسے نازک موڑ پہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے ریکمنڈ کر دیا ہے. پھر بھی بے شرمی اور ڈٹائی سے چودھری شجاعت صاحب کے جا کے گھٹنے پکڑتا ہے. ایک زرداری نری بیماری، پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو باری کہتے ہیں، گند کی پیداوار ہے اور گندی آگے اولاد ہے جو ہمارا وزیر خارجہ بنا دیا ہے، جس کو کچھ نہ بولنا آتا ہے، نہ اس کی شکل و صورت اس قسم کی ہے کہ وہ وزیر خارجہ بنایا جائے. لیکن ہمارے نیوٹرل حضرات، طاقتور حلقے، پتہ نہیں ان کو کیا نظر آیا اس میں، پتہ نہیں کیا ان کی مجبوری تھی. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے ان کو بھی، کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے ملک کے لیے بہت خدمات سر انجام دی ہیں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مجبوری سے اگر یہ غلط سٹیپ اٹھا لیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے اس کو سدھارنے کا، اور ہم لوگ تو دعا ہی کر سکتے ہیں. جس طریقے سے کراچی میں انہوں نے الیکشن ملتوی کیے، ابھی ان کو نظر آ گئی ہے اپنی ہار. خان صاحب کا طوطی بولتا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے. اربوں ڈالر کھا کے بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مفہوم ہے، حدیث پاک تو میں پوری طرح سے سنا نہیں پاؤں گا، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگوں کی جو لالچی یا طمع یا حرام کے پیسے کے شیدائی ہوتے ہیں، ان کا پیٹ خالی قبر کی مٹی سے ہی بھرے گا. تو نہ زرداری کا پیٹ بھر رہا ہے، نہ بیمار شریف کا بھر رہا ہے. آخر کب تک لوٹو گے یار؟ اب تو آنکھیں کھولو. یہ غریب عوام کی ہائیں لگے گی آپ کو، اور جو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہی عوام آپ کو گھسیٹ کے روڈوں پہ چوکوں میں لا کے چترول کریں گے، تب جا کے آپ کی آنکھیں کھلیں گی. تو ابھی بھی وقت ہے. ایک ہی حل ہے، عوام کی آواز کو سنیں. نکارہ خلق نکارہ خدا ہوتا ہے، اور جو جس پوزیشن میں ابھی
پاکستان کے حالات ہو گئے ہیں اور خاص طور پہ پنجاب کے حالات ہو گئے ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھایا، کوئی اس قسم کی سچویشن پیدا کر دی تو سری لنکا بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ نواز شریف، شہباز شریف کے پاس ابھی اگر کوئی حل ہے تو ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے الیکشن، کیونکہ اب عوام کی جو طاقت ہے اب ان کو نظر آنی چاہیے۔ جس طریقے سے عوام گھروں سے نکلے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، ابھی ان کے پاس کوئی اور سلوشن ہے نہیں ہے، تو موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے اول فرصت میں الیکشن اناؤنس ہونا چاہیے۔ زرداری صاحب نے جو ان سے بدلہ لینا تھا وہ لے لیا، زرداری نے جو بیڑا غرق کرنا تھا نون لیگ کا وہ کر دیا۔ ابھی آپ ملک کو بچائیں، اور ہمارے نیوٹرل سے ہماری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، پھر کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب 250 روپے پہ ڈالر چلا جائے، جب اکانومی آپ کی کریش ہو جائے، جب آپ کے اثاثے جو ہیں ان کی انٹرنیشنل جو دشمن طاقتیں ہیں ان کی نظر آپ کے اثاثوں پہ ہو، تو پھر آگے آپ کے لیے سوچنے کا اور کوئی وقت نہیں ہے۔ یہی ایک وقت ہے، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، آنکھیں کھولیں، ملکی حالات کو سمجھیں اور جلد سے جلد اس حکومت سے چھٹکارا پائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔